لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ امن کی تعلیم ایک حدیث کی روشنی میں آپ سمجھیں کہ اجتماعی طور پر پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے مدینے کے تاجدار نے جو ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مومنوں کان کھول کر کے سنو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں رہیں، جانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، یعنی مومن بندہ نہ کسی کی جان پر ہاتھ ڈالے نہ کسی کے مال پر ہاتھ ڈالے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پریکٹیکلی طور پر حضور نے جب کر کے بتایا تو صحابہ کا ایمان پختہ ہو گیا۔ پختہ تو تھا ہی، مزید پختگی پیدا ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینے جا رہے تھے تو دشمنوں کا مال بھی حضور کے پاس موجود تھا، لیکن قربان جائیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف تعلیم ہی نہیں دی تھی بلکہ عمل کر کے بتایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، یہ فلاں کا مال ہے دے کر کے آنا، فلاں کا مال ہے دے کر کے آنا۔ دنیا کہنے پر مجبور ہے کہ دشمنوں سے ایسا سلوک کرنے والا اگر کوئی روئے زمین پر پیدا ہوا ہے تو وہ صرف محمد عربی پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک، آج تو قید کا تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ قیدیوں کا لباس، قیدیوں کی خوراک، قیدیوں کا رہنا سہنا اور قیدیوں کی زندگی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس تصور سے جرائم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب کسی مجرم کو قید کیا جاتا ہے تو ٹارچر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں، بھوکا رکھا جاتا ہے۔ لیکن اے امن کے دائی رسول اعظم، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے جو قیدیوں سے سلوک کی تعلیم عطا فرمائی، دنیا میں کہیں بھی کوئی سربراہ مملکت ایسی تعلیم عطا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ابو عزیز رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے موقع پر دشمنوں کی جانب سے علم اٹھانے والے تھے، پہلا مارے کا علم بردار تھے وہ دشمنوں کی طرف سے، قیدی بنا لیے گئے۔ اب وہ اپنی قید کی زندگی کی داستان خود بیان کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قیدیوں کے ساتھ سلوک کی کیسی تعلیم عطا فرمائی تھی۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا، جو تم کھاتے ہو ویسا ہی قیدیوں کو کھلانا، جو تم پہنتے ہو ویسا ہی قیدیوں کو پہنانا، اور جہاں تم رہتے ہو وہیں قیدیوں کو رکھنا۔ ابو عزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب قیدیوں میں سے تھا اور ایک صحابی کے گھر میں مجھے رکھا گیا تھا تو خدا کی قسم صحابی خود کھجور کھاتے تھے اور مجھے روٹیاں کھلاتے تھے، خود کھجور کھاتے تھے اور مجھے روٹیاں کھلاتے تھے۔ میں کبھی روٹیاں ان کی طرف کر بھی دوں تو پھر وہ روٹیاں پلٹا کر میرے پاس دے دیتے تھے اور پھر خود کھجور کھا کر اپنی زندگی گزارا کرتے۔ نہ کوئی ٹارچر تھا، نہ کوئی تانا تھا، نہ کوئی زیادتی تھی، کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ ابو عزیز فرماتے ہیں لباس ایسا تھا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد ہم وہ لباس پہن کر لوگوں کے درمیان جانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، حضرت ابو عزیز کہتے ہیں میں بدر میں دشمنوں کی جانب سے تھا، لیکن میرے ساتھ جب
तालीमात नबवी पर इस तरीके से अमल किया, मेरा दिल खुल गया कि सच्चे दीन के अलावा किसी और की तालीम नहीं हो सकती, और मैंने कुफ्र छोड़ा और मुस्तफा का दामन थाम कर मुसलमान हो गया। आप अंदाजा लगाएं, कैदी जब कैद खाने से निकलता है तो कैद खाने में पहले अपने कपड़े मंगवाता है ताकि बाहर निकले तो उस लिबास में लोग न देखें। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि कैदियों को भी ऐसा लिबास अता किया कि बाहर निकलने के बाद उनकी इज्जत नफ्स मजरूह न हो, बल्कि बाहर निकल के वो आजादी के साथ घूम सकें। ये अमन के दाई का काम है, ये मुआशरे को अमन का गहवारा बनाने वाले का काम है। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का अजीम पहलू है। आप जरा सोचो, वो सफवान इब्ने उमैया जिन्होंने रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया, उमैर को लालच दी, उसकी फैमिली की जिम्मेदारी ली, और उसके बाद उमैर जब सहाबी रसूल बन गए, दाखिल इस्लाम हो गए, और फिर सफवान को जब पता चला कि उमैर भी मुसलमान हो गए और उन्हें तशवीश हुई कि अब मेरी जान की खैर नहीं, तो सफवान भागे भागे फिर रहे थे। जिद्दा चले गए मक्का से, फिर यमन की तरफ रवाना हुए। उमैर को पता चला, उमैर हुजूर के पास हाजिर हुए, सरकार सफवान अपने कबीले का रईस है और मारा मारा भाग रहा है, मैं चाहता हूं कि हुजूर उसे अमान अता फरमा दे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैर से फरमाया, उमैर मैंने सफवान को अमान अता की। अब सफवान के पास उमैर पहुंचते हैं, सफवान चलो चलो हुजूर के पास। अर्ज करते हैं, मुझे डर है कि मुझे कहीं कत्ल न कर दिया जाए। तो हजरत उमैर ने जो जवाब दिया सुनिए, फरमाते हैं, सुनो, तुमने बहुतों के दरबार देखे होंगे और किरदार देखे होंगे, मोहम्मद जैसे किरदार वाला तुम्हें कोई दूसरा मिल नहीं सकता। आओ मैं तुम्हें लेकर के चलता हूं उस मोहम्मद अरबी की बारगाह में जो जबान देते हैं तो कभी फिरते नहीं और दुश्मनों से भी प्यार किया करते हैं। सफवान ने जब यह सुना, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने के लिए तैयार हुए। आए, हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे अमान दी है? सरकार ने फरमाया, हाँ सफवान, मैंने तुझे अमान दी है। अमान दी है? कहा ठीक है, मुझे 2 महीने की मोहलत दो, अभी भी इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, 2 महीने की मोहलत दो, सोचने का मौका दो। ये कौन? जान का दुश्मन, कत्ल के लिए जिसने सुपारी दी थी, बंबई की जबान में या यहां की जबान में मंसूबा बनाया था। लेकिन जब वो भी कब्जे में आ जाता है, कंट्रोल में, चाहे तो पल भर में काम तमाम कर दे, लेकिन हुजूर ने अमान अता फरमाई। और फिर हैरत की बात, अमान तो अता फरमा दी, लेकिन फिर भी वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं। 2 महीने की मोहलत दो। तो कुर्बान जाइए मेरे आका की अजमत पर, फरमाया 4 महीने की मोहलत देता हूं। 2 की नहीं, कितनी? 4 महीने की मोहलत देता हूं। और 4 महीने के बाद सफवान जब आए तो दिल मुस्तफा की मोहब्बत से लबरेज हो चुका था और कहा, देखे तो बहुत हमने, मोहम्मद जैसा कोई नहीं देखा। सरकार अपना गुलाम बना लीजिए और इस्लाम की आगोश में कदम रखने का मौका अता कीजिए। यह है अमन के दाई पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहशी जिन्होंने सैयदना अमीर हमजा को शहीद किया, लेकिन आप जरा देखें, कहीं जाए पनाह नहीं मिलती। लोगों ने कहा, जाओ, काफी दिन गुजर चुके हैं, हुजूर के पास चले जाओ, बड़े अमीन है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बारगाह में कलमा पढ़ लोगे और उनके गुलामों में शामिल हो जाओगे तो सरकार तुम्हें भी अमान अता फरमा देंगे। हाजिर हुए, कलमा पढ़ लिया,
مسلمان ہو گئے. پھر حضور سے عرض کرتے ہیں حضور مجھے آپ نے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا وحشی جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. کیا سرکار میرا وہ جرم بھی معاف؟ ہائے قربان چاہیے. آقا نے فرمایا سنو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اتنی سی گزارش ہے زیادہ میرے سامنے آیا جایا نہ کرنا ورنہ میرے چچا مجھے یاد آتے ہیں. سرکار نے یہ کہہ کر انہیں بھی امان عطا فرما دی. لاؤ دنیا میں ایسا امن کا داعی اور ایسے امن کا نظام قائم کرنے والا. یہ میرے آقا کی ذات ہے. اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ ابو جہل کے بیٹے. وہ ابو جہل جس نے راہوں میں کانٹے بچھانے سے لے کر پشت پر اوجڑی رکھنے تک میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی تھی. اتنی اذیتیں پہنچانے والا، اتنا ستانے والا، اتنی تکلیفیں دینے والا. اس کا بیٹا جب مارا مارا بھاگا بھاگا پھر رہا تھا اور حضرت اکرمہ کی بیوی اسلام قبول کر چکی تھی تو حضرت اکرمہ کی بیوی حضور کے پاس آتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور میرے شوہر کے لیے آپ امان عطا فرما دیں. سرکار نے فرمایا جا میں نے امان دے دی. کہا حضور کوئی نشانی عطا فرما دیں. سرکار نے نشانی بھی عطا فرما دی. وہ گئی اکرمہ کے پاس، وہ یمن کی طرف جانے والا تھا. کہا اکرمہ چلو چلو میں محمد سے تمہارے لیے امان لے کر کے آئی ہوں. انہوں نے کہا اللہ اکبر، میں ابو جہل کا بیٹا ہوں اور میں نے کوئی کسر نہیں رکھی، نہ میرے باپ نے حضور کو ستانے میں کوئی کسر رکھی ہے، کیا میرے لیے بھی امان ہے؟ حضرت اکرمہ کی بیوی جواب دیتی ہیں سنو یہ کسی اور کا دربار نہیں، یہ محمد کا دربار ہے. یہاں معافی ملا کرتی ہے. امن کا پیغام دینے والا، امن کا دائی محمد عربی ہے. آؤ آ جاؤ ان کی بارگاہ میں. جب وہ پہنچے سرکار مجھے آپ نے امان عطا فرمائی ہے. ہاں اکرمہ میں نے تجھے امان عطا فرمائی ہے. کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گیا. صحابی رسول. ابو لہب جس کی مذمت کے اندر قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی اور جن کے بیٹوں نے سرکار کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، لیکن آپ جانتے ہیں اللہ اکبر ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب، ایک کو تو کتے نے پھاڑ کھایا، لیکن یہ دونوں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگے بھاگے پھر رہے تھے کہ ہمارے باپ نے حضور کو ستایا، ہم میں سے ایک نے بیٹی کو ان کو طلاق دیا، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے بیٹے مارے مارے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، انہیں امان عطا کیجیے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے انہیں بھی امان ہے، انہیں بھی امان ہے. اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عتبہ اور معتب جب دونوں آئے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو لے کر مقام ملتزم پر پہنچے اور وہاں سرکار نے دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد آقائے کریم کے چہرے مبارک پر تبسم آیا. حضرت عباس عرض کرتے ہیں حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ چچا کے دونوں بیٹوں کے لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا نے ان کے حق میں میری دعا کو قبول فرما لی، اس کی وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں. لاؤ دنیا میں ایسا امن قائم کرنے والا ہے. اب میں نے یہ واقعات اس لیے آپ کے سامنے عرض کیے جس کا سلوک دشمنوں کے ساتھ ایسا ہو، دوستوں کے ساتھ کیسا ہوگا، اپنوں کے ساتھ کیسا ہوگا، بستی والوں کے ساتھ کیسا ہوگا، ملک والوں کے ساتھ کیسا ہوگا، رعایا کے ساتھ کیسا ہوگا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے، خدا کی قسم کسی تعلیم کو فوقیت مت دو، تاجدار کائنات کی تعلیم کو اپنے گھروں میں نافذ کرو، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.